بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے، لیکن ٹوٹنے کے بعد صرف قضا کرنا لازم ہوتا ہے، اس کا کفارہ دینا لازم نہیں ہوتا۔ ان مسائل کا بیان ہے۔ روزے کے اس عنوان کے مسائل کو سمجھنے سے پہلے قضا اور کفارے کا معنی و مفہوم سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قضا اور کفارہ عام طور پر لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو قضا کے معنی ہے ایک روزہ دوبارہ رکھنے کو قضا کہا جاتا ہے، یعنی جو روزہ رکھا تھا کسی ایسی شرعی مسئلے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا اور اس پر قضا لازم تھی، تو ایک روزے کو دو بار رکھنے کو قضا کہتے ہیں۔ کفارہ 2 ماہ کے لگاتار بلا ناغہ روزہ رکھنے کو کفارہ کہتے ہیں، یعنی 2 مہینے تک لگاتار روزہ رکھنے کو کفارہ کا روزہ کہتے ہیں، کفارہ کہتے ہیں۔ اب مسائل کہ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم آئے گی، اس کو کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے دار کو روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے وہ قے تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس سے تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر قے کر لیا اس نے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور منہ بھر سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ اس سے بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ اگر قے کو جان بوجھ کر لوٹا لیا، جان بوجھ کر قے کو واپس لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر سے جان بوجھ کر کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو اس سے بھی قضا لازم آئے گی روزے کی۔ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو زبان سے نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور چنے کے برابر مقدار میں چنے کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نکل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی منہ میں سے اس نے اس چیز کو نکالا جو چنے سے کم تھی یا زیادہ تھی، نکالا اور پھر نکل گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نکل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا تو قضا لازم آئے گی۔ بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھا کہ غروب ہو چکا ہے، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، اور روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا، یعنی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے سے یا کسی کی غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تھا تو بھی قضا لازم آئے گی۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو بھی قضا لازم آئے گی۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ اس کا اثر حلق میں اتر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط لازم ہے، ورنہ حلق میں کوئی اثر جانے کی وجہ سے منجن کا یا ٹوتھ پیسٹ کا، اس سے کیا ہوگا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا لازم آئے گی۔ بیوی کا بوسہ لینے یا ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے۔ روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو جائے تو روزہ توڑنا جائز ہے، اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر دھواں یا گرد و غبار حلق میں لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے قضا لازم آئے گی۔ لوبان، عود وغیرہ
ان کو سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا ہوگی۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑ ڈالے۔ رمضان المبارک کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، خواہ جس طرح توڑے، اگرچہ وہ رمضان کے روزے کی قضا ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ پاخانے کی جگہ میں اندر کی طرف کوئی تر چیز یا دوا لگائی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔